بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری مرتبہ گرم کی گئی چائے اور دوسری دفعہ جوڑے گئے رشتوں میں پہلے جیسی مٹھاس باقی نہیں رہتی۔ وقت پہ نکاح اولاد کا بنیادی حق ہے اور اس میں تاخیر والدین کو گناہ گار کرتی ہے۔ اگر 13-14 سال میں لڑکے لڑکیاں بالغ ہو رہے ہیں اور 20 سے 30 سال تک نکاح ان کا نہیں ہو رہا تو وہ جنسی مریض میں بھی بنیں گے اور گناہ بھی کریں گے۔ بھوک پیاس کے بعد بالغ انسان کی تیسری عام ضرورت جنسی تسکین ہے، اور جب جائز ذریعہ میسر نہ ہو تو لڑکا لڑکی گناہ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر غیر شادی شدہ جوان لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی طلب رکھتے ہیں اور یہ ایک فطری ضرورت ہے، لہٰذا اپنے بالغ لڑکے لڑکیوں کے نکاح کا بندوبست فوری کریں۔ انسان کی جنسی ضرورت کا واحد باعزت حل نکاح ہے، اور اگر نکاح نہیں تو زنا عام ہوگا۔ یہ عام فہم نتیجہ ہے۔ اپنی بچیوں کے سروں پر دوپٹہ ڈالنے کا مقصد تب پورا ہوگا جب ان کا نکاح وقت پہ ہوگا۔ ناظرین، کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیزیں رکھتے ہیں: خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل پیدا ہونے سے بچنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل حل کرنے کے لیے۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا، اور معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرتا ہے۔ ناراضگی بھی ایک بڑے مزے کا رشتہ ہے۔ انسان اگلے انسان کے دل و دماغ میں رہتا ہے۔ اگر آپ کا وزن کم ہوتا ہے تو یہ آپ کو دل کی بیماری، بلڈ پریشر، ذیابیطس اور کینسر کا خطرے کو بھی کم کر سکتا ہے۔ ناظرین، موٹاپا انسانی جسم کو ایک جانب تو بے ڈول بنا دیتا ہے، اسی طرح یہ جسم کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا کرنے کا بھی باعث بنتا ہے۔ ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماری کے خطرے سے دوچار کرنے والا موٹاپا کم کرنا سخت ترین ڈائٹنگ اور ایکسرسائز سے ممکن تو ہو سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کلونجی کا استعمال اس مشکل کام کو کافی آسان بنا دے گا۔ ناظرین، ایک پیالے میں اورنج کا جوس نکال لیں اور 1 چمچ کلونجی کا تیل اس میں شامل کر دیں۔ خالی پیٹ اس مشروب کو ہر روز استعمال کریں۔ اس سے تیزی سے وزن کم کرنے میں بہت مدد ملے گی اور چربی تیزی سے پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کلونجی سے وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں تو کلونجی اور اورنج جوس کا استعمال کریں، آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ سادہ نیم گرم پانی میں 1 لیمن کا رس نچوڑ لیں اور اس کو نہار منہ پی لیں۔ اس کے بعد چٹکی بھر کلونجی کو پانی کے ساتھ نگل لیں۔ اس کے بعد 1 چمچ شہد کھا لیں۔ 3 سے 6 ماہ تک اس کا استعمال جسم کی فاضل چربی کو پگھلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے مہرے 30 سال کی عمر میں ہل جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے سب کھایا پیا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ بادام، ہلدی اور چاول پیس کر ان میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں، پھر چہرے پر لگائیں۔ چند دنوں میں رنگ سفید ہو جائے گا۔ پیشاب روکنے کی کوشش نہ کریں، پیشاب روکنے سے لکوہ کا خطرہ ہوتا ہے، گردے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہوتی۔ چہرے پر جھریاں آنے لگے تو چہرے پر کھیرا رگڑ لیں، چہرہ کچھ ہی دنوں کے اندر جوان اور تر و تازہ نظر آنے لگے گا۔ اگر آپ پرسکون نیند سونا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے گلاب کی خوشبو سونگھ لیا کریں، اس سے آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ ناظرین، اگر آپ 50 سال کی عمر میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر لیا کریں اور شام کے وقت پی لیا کریں۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو ملتے رہنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پانی میں کالا نمک ملا کر پی لینے سے پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر خارش نہ کریں، ایسا کرنے سے خارش میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ناریل کے تیل کا مساج کرنے سے بار بار پیشاب آنے کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ امراض معدہ میں اس وقت بڑی مرض معدے کی گیس ہے۔ معدے کی جملہ امراض سے محفوظ رہنے کے لیے لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ کھانے کے بعد ضرور استعمال کریں۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ عرق سونف 1 کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پہ سہاگا کا کام دیتا ہے۔
سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں ہوتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آپ صبح نہار منہ شہد کو نیم گرم پانی میں شامل کر کے پی لیں تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے بھی نجات ملے گی۔ جس گھر میں عورتیں ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہیں اس گھر میں 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے، اور نمبر 2، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے سستی اور رنج و غم دور ہوگا۔ ناظرین، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا کرو تو پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم۔ تھوڑا سا گڑ گرم کریں، اب اس میں بھنے ہوئے چنے باریک پیس کر حلوہ بنا کر کھائیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ 3 بار کھانے سے ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، کلونجی کو باریک پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے معدے کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ ہر وقت چیونگ گم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں بوڑھی نظر آنے لگیں وہ دہی کے اندر انار کا رس ملا کر کھا لیں، جوان نظر آنے لگیں گی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پی لیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ 1 چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے جوڑ زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ چائے جب بھی پئیں اس میں سونف ڈال لیں۔ ہر دوسرے دن سابودانہ کھانے کی عادت بنائیں۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لیا جائے تو اس سے 1 مہینے میں وزن کم ہو جائے گا۔ جو لوگ بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جن کو زیادہ غصہ آتا ہے، ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں۔ بستر سے اٹھنے کے بعد کچھ دیر بستر پر ہی بیٹھے رہیں اور تھوڑا سا آنکھوں کا مساج کریں، اس سے دماغ فریش ہوگا اور نظر بھی تیز ہوگی۔ ناظرین، کھانوں میں ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکا سا مساج کریں، دانے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ جب بھی نہائیں اپنے ناخن پر بادام کا تیل لگائیں، اس سے آپ کی یادداشت بہترین ہوگی، کمر کا درد ٹھیک ہوگا، نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ اخروٹ کا گرم تیل آنکھوں کے اطراف پیدا ہونے والے سیاہ حلقوں کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے آنکھوں کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے آپ کا رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو تھوڑا سا انگور کا رس چہرے پر لگا لو، خشک ہونے کے بعد دھو لیں، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ مچھلی کھانے کے بعد 6 سے 8 گھنٹے بعد دودھ کا استعمال کریں، فوری بعد دودھ استعمال مت کریں۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چھوٹے بڑوں کے لیے الرجی کا آزمودہ نسخہ: نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل میں چند قطرے پانی کے شامل کر کے گیلے ہاتھوں پر لگا لو اور تولیہ استعمال نہ کرو۔ زیادہ پانی پینے سے گردے کے درد سے نجات دلانے کا باعث ہے۔ سرسوں کا تیل وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے جو جلد کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اس کا جسم کے بیرونی سطح پر استعمال یا کھانے میں ڈال کر استعمال کرنا موسمی انفیکشن سمیت نظام ہاضمہ کے انفیکشن کے خلاف مزاحمت بھی کرتا ہے۔ جلد کی خشکی کو ختم کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کا استعمال بہت مفید ہے۔ کھانا کھاتے وقت برتن کو بالکل صاف کریں کیونکہ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ ناظرین، زیادہ میٹھا پیٹ کی چربی کو بڑھاتا ہے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ نہار منہ دہی استعمال کرنے والوں کی پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔
اس بغول کھانے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر بلی کسی برتن میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو نہیں گھیر سکے گی۔ معدے کی تمام بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ 1 کھانے کا چمچ سرسوں کا تیل، 2 کھانے کے چمچ بیسن، 1 کھانے کا چمچ دہی اور چند قطرے لیموں کا رس شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں اور اپنے چہرے پر اپلائی کریں۔ 15 سے 20 منٹ بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو کر خشک کر لیں۔ اس ماسک کو بہترین نتائج کے لیے ہفتے میں 3 بار استعمال کریں۔ ادرک زیادہ استعمال کرنا سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہے۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا دینا بہت مفید رہتا ہے۔ چہرے پر لیمن رگڑنے سے سیاہی کا داغ اتر جاتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو کھجور کھاؤ، نظر کو تیز کرنا ہے تو بادام کھاؤ۔ چقندر دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور یادداشت کو بہترین بناتا ہے۔ چاولوں کے کثرت استعمال سے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین، جس جگہ پر سوجن ہو جائے وہاں برف کی ٹکور کریں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ اگر کان میں درد ہو تو لہسن کے 2-3 جوے سرسوں کے تیل میں جلا کر اس تیل سے چند قطرے کان میں ڈالنے سے کان کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر رات کو کسی وجہ سے نیند نہ آئے تو روزانہ ناف میں سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے پرسکون میٹھی نیند آنے لگے گی۔ سردیوں میں اکثر ناک خشک اور ٹھنڈی ہوا سے بند ہو جاتی ہے۔ ایسے میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے نیم گرم کر کے ناک میں ڈال دیے جائیں تو بند ناک کھل جائے گا۔ دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی استعمال کرنے والے کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگا دینے سے چہرے پر داغ دھبے نہیں آتے۔ پیاز کا رس بالوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ناریل کے استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہوتی ہے۔ کچن میں لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوراً دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گائے کا دودھ بدن کو صحت مند کرتا ہے، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو 3 کھجور، 1 چمچ تل، 3 بادام پانی میں بھگو دیں۔ صبح کھجور کی گٹھلیوں کو نکال کر بادام کا چھلکا اتار کر گرائنڈ کر لیں اور پی لیں۔ یہ مشروب سینکڑوں بیماریوں سے بچنے کا خزانہ ہے۔ جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے تو وہ کلونجی کھا لیا کریں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ استعمال مت کریں، خوشبو سونگھنے سے دماغ کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ناریل کو مصری کے ساتھ نہار منہ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، پیٹ کے کیڑوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بدن میں طاقت لاتا ہے۔ عورت پیٹ اندر کرنا چاہتی ہے اور جوان سمارٹ نظر آنا چاہتی ہے تو لیموں کے رس میں ادرک اور لہسن کا رس ڈال کر روزانہ پی لیا کریں۔ وزن کم ہو جائے گا اور پیٹ بھی جلدی اندر چلا جائے گا۔ چہرے پر چھائیاں ہوں تو منہ پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو سانس لینے میں مشکل ہو تو ادرک، کالی مرچ اور شہد کا مکس بنا کر پئیں۔ 1 چمچ ادرک کا رس، 1 چمچ شہد اور 1 چٹکی کالی مرچ ملا کر پئیں۔ یہ آپ کے سانس کی نالیوں کو کھولے گا اور آپ کو سانس لینے میں آسانی ہوگی۔ ناظرین، خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ جو لوگ کم سوتے ہیں اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سچا انسان جذباتی تو ہوتا ہے لیکن منافق بالکل نہیں۔ ثابت دھنیا میں چینی شامل کر کے کھانے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کھانسی کے لیے 1 لونگ نمک کے ساتھ چبا کر نگل لینے سے جیسی بھی کھانسی ہو آرام آ جاتا ہے اور گلے کی تکلیف میں بھی افاقہ ہوتا ہے۔ دمہ کی تکلیف کے ازالے کے لیے 6 لونگیں 1 گلاس میں ڈال کر ابال لیں۔ اس جوشاندے میں 1 چمچ شہد شامل کر کے دن میں 3 بار پئیں۔ بعض اوقات بڑوں اور بچوں کی آنتوں میں کیڑے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے۔ ان کیڑوں کو نکالنے کے لیے میٹھے بیروں کو کچل کر ان کا رس پلاؤ، بہت مفید ہے۔
عورت اگر زیتون استعمال کرے تو 50 سال والی عورت بھی 18 سال جیسی جوان دکھائی دے گی، اور زیتون کا تیل استعمال کرتے رہنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد جاتا رہتا ہے، جسمانی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، بانجھ پن کی بیماری کے اندر بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بے حد فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ انار کھانے کا معمول بناؤ۔ انار کا ہر دانہ تمہارے بدن میں جا کر دل کو روشن کرتا ہے اور 40 دن تک بیماریوں کو تمہارے جسم سے نکال دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، رشتوں کی بنیادیں احساس کرنا ہے، اور احساس وہی انسان کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ سونے والے تکیے کے کور کو مہینے میں 1 بار ضرور صاف کر لیں، اس سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے اور آپ کا جسم جراثیم سے پاک رہے گا۔ اگر آپ کو خون کی کمی کا سامنا ہو تو چقندر کا رس پئیں۔ چقندر میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو خون کی کمی کو دور کرتی ہے، جسم میں توانائی کو بڑھاتی ہے۔ اگر آپ کو بے چینی یا سٹریس کا سامنا ہو تو لیونڈر کا تیل استعمال کریں۔ لیونڈر کے تیل کی چند بوندیں ہاتھوں پر یا پسینے پر لگائیں۔ یہ ذہنی سکون فراہم کرتا ہے اور بے چینی کو کم کرتا ہے۔ تنہائی یا اکیلا پن انسان کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 15 سگریٹ پینا۔ خواتین، آٹا ہمیشہ بیٹھ کر گوندیں۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔